السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ جیسا کہ ابھی جو مولا ہمارے سامنے ذکر چھیڑے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ بے شک، شک کی گنجائش ہی نہیں، پہلے فرما جا رہا تھا اللہ تعالیٰ الا، بے شک اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ مولا اس کا خلاصہ بھی کر دیے کہ ہم ذکر کریں لیکن سکون نہیں مل رہا، سکون ہم کو پیسے کے ذکر میں مل رہا۔ بے شک صحیح ہے، پیسے سے سکون کیوں مل رہا، کبھی ادھر توجہ نہیں گئی ہماری۔ بچے سے لے کے بوڑھے تک اگر جیب میں پیسے ہے تو دل کو سکون ہے۔ آخر کیوں ہے سکون یہ نسبت میں آنے کے بعد معلوم ہوا ہمارے آخر سکون ہے کیا۔ سکون کب ہوتا؟ کوئی بھی چیز سے، اب جیب میں پیسے نہیں ہے، گھر میں پیسے نہیں، بالکل فاقے کشی چل رہا، پیسے 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 کرو، سکون ملتا؟ نہیں ملتا سکون۔ سفر پہ نکل گئے، ریگستان کا سفر ہے، پانی نہیں ہے ساتھ میں، پانی 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 کر لیتے جاؤ، پیاس بجھ جاتی، سکون ملتا؟ نہیں۔ کب ملتا سکون؟ پانی اپنے ساتھ رہا تو سکون ملتا۔ پیسے پیسے ذکر کریں، اگر پیسے نہیں ہے ساتھ میں تو سکون نہیں ملتا۔ اگر ساتھ میں پیسے ہے، پیسے کا ذکر کرو نہ کرو، احساس ہے کہ پیسے میرے ساتھ ہے، سکون ہے۔ پانی کا ذکر کرو یا نہ کرو، ریگستان میں جا رہے ہیں اپن، پانی ہے ساتھ تو ذکر کرتے اس کا؟ نہیں۔ پانی ہے ساتھ تو سکون رہتا دل کو، کیوں؟ ارے پانی میرے ساتھ ہے۔ اب پانی ساتھ ہی نہیں ہے، نہ پیسہ ساتھ ہے اپنے، اب کوئی سفر پہ جا رہے ہیں اپن، گاڑی نہیں ہے اپنے پاس، ذکر کریں کل جانا ہے کل جانا ہے کل جانا ہے، نہ گاڑی ہے، نہ ٹرین کا ٹکٹ لیا، نہ بس کا ٹکٹ لیا، نہ آٹو کے پیسے، کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، کوئی انتظام ہی نہیں ہے، جانا ہے تو سکون ملتا؟ نہیں ملتا۔ سواری اپنی تیار ہے نا، کل جانا ہے کل جانا ہے کل جانا ہے، وہ تو سکون رہتا ہے، ہو بھائی جانا ہے، کیسا جا رہے ہو تو سواری تیار ہے، کوئی بھی سواری رہ دو، یا پھر آؤٹ آف کنٹری جا رہے، پلین سے جا رہے، سمجھو کل جانا ہے بولے تو سکون ملتا؟ ٹکٹ بک رہنا، ویزا رہنا، ہر چیز ہوگا، پاسپورٹ وغیرہ سب اوکے رہنا، وہ سب ریڈی ہو کے اپنے پاس ہے تو ہم ذکر نہیں کرتے، جانا ہے، یقین رہتا ہم کہ جانا ہے، ہمارا سب تیاری ہے، ہمارے پاس سب چیزیں قریب ہے اپنے۔ کیا یہ جو ہماری کیفیت ہے، کیا بتا رہی کیفیت یہ کہ ذکر کرنے سے سکون نہیں ملتا؟ نہیں۔ جو شے کا ذکر کر رہی، وہ شے اگر ہمارے قریب رہی تو اس کے تعلق سے جو بھی ہماری حاجت جو پانی سے ہماری کیا حاجت پوری ہوتی، پیاس بجھاتا، پیسہ ہماری ہر حاجت پوری کرتا، ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے، وہ ہمارے قریب رہا تو ہمارے دل کو سکون ہے۔
ذکر کرو یا نہ کرو ہے نہیں ہے، تو کیا یہ کیا محسوس کیا یہ اللہ والے کدھر توجہ دلائے ہماری؟ دیکھے اب دنیا والے پورے ذکر کر رہے اللہ اللہ اللہ، کسی کو سکون مل رہا نہیں، خالی بول رہے خالی اللہ کے ذکر میں سکون ہے، بلکہ 1000 دو ہزار 3000 وقت دن بھر ذکر کرے، سکون مل رہا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اللہ کو قریب پا رہا ہی نہیں، قریب اللہ قریب ہے ہی نہیں اپنے، ایسا ہی نہیں اللہ اپنے قریب ہے، بلکہ اب کتنا ذکر کرو تو سکون ہی نہیں ملتا۔ نہیں، پانی پیسہ قریب رہا تو ہم اس کا ذکر کرو یا نہ کرو سکون ہی نہیں ہے۔ کیا ہے ہماری توجہ ادھر ہے، خالی کیا میرے گھر پیسہ ہے، توجہ پوری ہے نہیں ہے۔ اب جس کا پیسہ نہیں ہے، سفر میں پانی نہیں ہے، انہیں خالی ذکر کرا، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کو ذہن و گمان میں نہیں ہے اس کے کہ میرے پاس پانی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سکون ملتا ہی نہیں، خالی پیسہ 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 پانی پانی کرتے رہتا ہوں۔ خالی قریب رہتا تو توجہ رہتی، اس کو سکون رہتا، کیا بولتا پانی میرے قریب ہے، پیسہ میرے قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا نہیں سکون ہے، بے شک اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ کیوں کیسا سکون مل رہا ہمارے کو؟ کب سکون ملیں گا؟ پیسہ ہمارے قریب میں ہے تو سکون کیوں ہے ہمارے کو؟ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ پیسے سے میری ہر حاجت پوری ہوتی، پانی ہے پانی سے میری حاجت پوری ہوتی، زیادہ ہے میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، بھوک میری اس سے میری بھوک کی یعنی حاجت جو بھی ہے میری بھوک مٹتی اس سے، یہ یقین ہے اس کے، یعنی پیسے سے میری حاجت پوری ہوتی ہے، بلکہ ساتھ میں ہے تو اسی طرح اللہ کو کیا ہے حاجت روا بول رہی، لیکن اپنے ساتھ اللہ کو پا رہے نہیں۔ اللہ ہماری حاجت کیسا پوری کر ہمارے ساتھ رہ کے؟ وہ یقین ہی نہیں ہمارے پاس، علم حاصل ہی نہ کرے اللہ والوں کے صحبت میں، ہم وہ علم حاصل کرتے تو ہمارے کو دلوں کو سکون ملتا تھا، یاد کرو نہ کرو، صرف ہمارے ساتھ ہے مولا تو دل کو سکون ملتا۔ اس وجہ اللہ والے فرمائے کہ الا بذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنْتُمْ، جو یہ جان لیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنْتُمْ کا اگر نہیں مصداق بن گیا تو اس کو زبان سے اللہ اللہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ نہیں، پانی ہے ساتھ میں، پیسہ ہے تو نہیں ذکر کرتا پیسہ پیسہ پانی پانی، ابھی چھپاتا نہیں، بولتا بھی نہیں لوگوں کو ارے میرے پاس پیسہ ہے، چھپاتا لوگوں سے، معلومات تو چوری ہوتے، بلکہ پیسہ ہے بھی تو ساتھ میں چھپاتا نہیں، بولتا بھی نہیں ہے میرے گھر، بول کے کیا خالی توجہ ادھر رہتی اسی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ذکر کر رہے ہیں اپن اللہ اللہ اللہ، خالی وہی پیسہ جیب میں نہیں ہے لیکن ذکر کر رہے، سکون نہیں ملتا نا، پانی ہے ساتھ میں اس کا ذکر کرے سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ کو اپنے ساتھ پا رہے نہیں اپن، جبکہ اللہ فرما رہا میں تمہارے، نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یقین ہے، نہ اس کی ذکر کے یعنی اس کے ذکر میں سکون ملتا وہ بھی یقین نہیں ہمارے کو، صرف توجہ کرنا ہے ادھر اللہ کا، یعنی اللہ والے فرمائے کیا فرمائے؟ ذکر کے معنی متوجہ ہونے کے، اللہ اللہ بولنا ذکر نہیں ہے، توجہ کرے تو سکون ملتا۔ ہر آن اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہر آن اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تعلیمات ملتے اولیاء اللہ کی صحبت میں۔ عمل تو کرنا ہے، آج عمل کی دکانیں نہیں لگی ہوئی ہے، عام خاص عمل کی تو نہیں دعوت عام خاص دی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچہ کرتے رہے عمل کے ہاتھ سے، لاکھوں لوگوں کو مجموعہ جمع کرے عمل کی خاطر، ایمان نہیں تو کہیں کا عمل؟ وہ ایمان یہاں پر پیدا ہوتا خانخواہوں میں۔ کیا ایمان؟ کیا ہے ایمان؟ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ کیا یقین ہونا؟ افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی، یہ افضل ایمان ہے۔ اب دیکھو جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر کے نہیں اعمال کے اوپر محنت کر رہی، ایمان کیا ہے پوچھو؟ نہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ ہمارے پردادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، یہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے کسی کو بھی نہ معلوم، تعلیمات حاصل کرے تو معلوم ہوگا ایمان کس چڑیا کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے پوچھو؟ ایمان ایمان ہے بھائی، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کے معنی کیا؟ ایمان ہی ہے، یقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ یقین بھی اگر بولیں گا تو بتاؤ، بولو کہاں بتاتا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے کا یقین ہونا ہمارے اندر، اس کے لیے صحبت میں بیٹھنا، صحبت میں آنا پڑتا۔ اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ،
ایمان اگر قلب میں نہیں ہے تو شرکی ہے، ایمان کی ضد شرکی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو شرکی ہے دل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ جو بتایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جھوٹا کون ہے؟ جو اللہ کو عرش پہ رکھا. اللہ عرش پہ اوپر ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے اللہ مجھ کو دے دے، اللہ اوپر. ارے اللہ اپنے ساتھ ہے، گفتگو کرنا اللہ سے، بھاگنا ایسا بھاگنا اللہ تعالیٰ. ساتھ ایسے والے سے کیسا مانگتے ویسا مانگنا، ویسا گفتگو کرنا مولا سے، وہ صحبت اولیاء میں ملتا. اللہ تعالیٰ اس بات سے فرما رہا ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایمان لا کے تقوی اختیار کرنے کا مطلب کرنے چاہیے اپنے کو توحید باقی ہے بھی. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے تو موحد بنائے تھے. اس واسطے توحید اللہ کو مطلوب ہے. ایمان لا لیں گے تقوی اختیار کر لیں گے لیکن توحید حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ سچوں کے ساتھ میں نہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو شرکی ہے. کیوں شرک ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے نا کیا ہے، وہ جھوٹ کی، یعنی شرک، جھوٹ کیا ہے؟ شرک کی جڑ ہے. یہ جھوٹ سے شرک پیدا ہوتا. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ جو اللہ کو مالک بولا، صرف اللہ ہی کو مالک بولا، وہ سچا ہے. بقا جو بھی مخلوق ہے نا تمام مخلوق کو محتاج بتایا، محتاج سمجھا، محتاج بولا، وہ سچا ہے. یہ ایمان والے بتاتے یہ چیز. اللہ کو مالک بتاتے، اللہ کو مالک بتاتے، خود اپنے آپ کو بھی محتاج بتاتے، خود اپنے آپ کو بھی محتاج بتاتے اور اپنے مریدین کو بھی محتاج بتاتے. خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس شریف ہے. آج ہم 12 وقت بولے خواجہ غریب النواز، خواجہ غریب النواز، خواجہ غریب النواز. اب کتنے لوگ گئے ہوئے عرس شریف میں؟ نہیں. ہمارے پردادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر سے پوچھے، آپ کا نام یعقوب علی شاہ صاحب تھا. آپ فرما رہے آپ کی گفتگو یہ میں نے بول رہا ہوں. نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یعقوب علی شاہ صاحب سے فرما رہے اپنے مرید سے جو ہمارے پردادا پیر ہے. یعقوب علی کہاں پر؟ اجمیر شریف میں درگاہ کے صحن میں. وہاں پر فرما رہے یعقوب علی، اے یعقوب علی خواجہ کہاں ہے؟ یہ ہم یعقوب علی ہم نے بولا، یہ ہمارے دادا پیر کا قول ہے. یہ ہم آپ کو نام سے لے کے گنہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے. نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے فرما رہے ہیں اے یعقوب علی خواجہ کہاں ہیں؟ تو ہمارے دادا پیر کیا فرما رہے ہیں؟ یعقوب علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ میرے سامنے ہے فرما رہے. اپنے پیر کو بولے خواجہ میرے سامنے ہے. وہاں نہیں بتا رہے مزار شریف کی طرف ہاتھ بتا کے وہاں ہے خواجہ، نہیں بتا رہے خواجہ میرے سامنے ہے بتا رہے. تو کئی لوگ اجمیر شریف گئے خواجہ کی زیارت کرنے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے یعنی خواجہ غریب النواز کی زیارت یہاں ہمارے شیخ کی صورت میں کرا رہا. پورے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں اس میں ہوں گے اللہ والے بھی خواجہ کی زیارت کر کے آ رہے، خواجہ سے ملاقات کر کے آ رہے. خواجہ پنجرے سے اڑے ہوئے اپنے. خواجہ کا ہے اب جب تک اپنے جسم میں تھے، جب تک خیر تھے صرف اجمیر شریف میں ملتے تھے. اب جہاں ہوئے وہاں ہے خواجہ. خواجہ جہاں بولے وہاں ہے خواجہ. اب آپ جسم سے کیا ہے، آپ رہا ہو گئے. اب آپ سب کے دلوں میں ہے. اب اللہ اپنے مریدین کے دلوں میں ہے. تو آپ فرماتے خواجہ میرے سامنے ہے. کیوں؟ صورت پیر کی ہے، پیر کی صورت میں خواجہ میرے سامنے ہے. خواجہ غریب النواز میرے سامنے ہے، یہاں ہے خواجہ. ارے پیر کی صورت میں نہیں، کامل مرید جو ہوتا ہے وہ مولا کو دیکھتا. پیر کی صورت میں
حق ظاہر بصورت شیخ، پھر ہے حق ظاہر بصورت شے بھی ہے، پھر ہر شے سے مولا ظاہر ہے۔ حق ظاہر، حق کہاں ہے؟ ہر شے میں مولا ہے۔ پھر شیخ کی صورت میں کیا ہے؟ پھر حق ظاہر ہے۔ نہیں بولتے ہم دعا میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا۔ اس کا ادراک رکھنا ہے، اس کا ادراک رکھنا ہے۔ لیکن ایسی بارگاہ سے، یہ بارگاہ میں یعنی جو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے نا، حقیقت میں یہ ہے بارگاہ جہاں پر آپ کا علم ہے۔ خواجہ سے وہاں مزار شریف میں نہیں ہے اپنی، تمام اولیاء اللہ کے ساتھ ہے علم کے ذریعے۔ صرف خواجہ غریب نواز نہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے ساتھ میں، نہیں، ہر اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ساتھ میں، اللہ بھی ہے ساتھ میں۔ یہ ہم نے فرما رہی ہے نہ ہمارے پیر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جہاں پر نبی کا علم ہے وہی مدینہ ہے۔ یہاں پر کا کوئی شے پہ نظر پڑی یہ ملک اللہ کی، وہی مدینہ ہے۔ وہ مدینہ شہر اپنی جگہ اپنی عظمت رکھتا برابر ہے، لیکن اہل طریق جہاں ٹھہرتا ہے وہاں پہ مدینہ دیکھتا ہے وہاں پر۔ کیوں؟ علم کا شہر ہے اپنے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بول رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے۔ یہ پورے جتنے بھی تعلیمات ہے اللہ والوں کے گھر کے نہیں ہے نا، ہمارے پیر کے گھر کے، قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ تمہیں رسول موجود ہے، جاننا ہے وہاں پر۔ کس سے وہاں کیا کیسے جانی ہے؟ علم دین سے جانی ہے، کیوں علم دین کا شہر ہے وہ، علم دین کا شہر ہے۔ لیکن اتنا علم آنے کے باوجود بھی کیا شیطان ہم کو بخشتا سمجھ رہے ہیں؟ شیطان مرے تک اپنے پیچھے چھے ہونے کبھی بھی اڑا سکتا ہے یہاں سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تمام اسماء کا علم دے دیا، پوری کائنات کا علم دے دیا، یہاں تک کہ خود کا بھی علم دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اتنا علم رکھتے ہوئے بھی شیطان کیا کرا؟ جنت سے نکال دیا۔ شیطان کو پہچانے تو بھاگتا ہو نہیں، اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی شیطان کیا کرا؟ جنت سے نکال دیا۔ اب ہم اتنے زمانے سے اپنے شیخ کی صحبت میں علم حاصل کریں، کتنا علم حاصل کریں گے اپن؟ اتنا ہی علم حاصل کریں گے اپن، کرے کتنا علم حاصل کریں گے؟ ارے خضر علیہ السلام اتنا علم، موسیٰ علیہ السلام کے علم کے آپ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ علم دیا، آخر کتنا علم دیا پوچھا تو کیا فرمایا خضر علیہ السلام؟ سمندر میں ایک چوڑی پانی لے کے اڑ گئی چونچ میں، کتنا پانی آتا بتائے؟ دیکھو وہ چوڑی اتنا علم لے کے گئی نا، اتنا ہی علم ہے اللہ کے مقابلے، اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو آدم علیہ السلام کو اتنا علم دینے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کیا کرے شیطان؟ جنت سے نکال دیا۔ اب ہمارے علم کی کتنی یعنی وسعت ہوں گی، دیکھو کتنا علم حاصل کریں گے اپنی شیخ کے صحبت میں، کیا علم حاصل کریں ہوں گے ہم۔ تو کیا ہمارے خانقاہ سے اکھاڑ کے نہیں لے جاتا شیطان؟ نہیں لے جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ سے اکھاڑ کے نہیں لے جاتا۔ بہت آ گیا علم، بس ہے اپنے کو، اب کیا ضرورت ہے شیخ کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی؟ ضرورت ہے ہمارے کو؟ شیطان ایمان کیسا نکالتا؟ اللہ والے فرماتے مسکے میں سے بال نکالے سے نکالتا ہوں، محسوس بھی نہ ہوتا، اپن اپنے آپ کو موحدی سمجھتے، میں موحدی چھوں، میں صحیح چھوں سمجھتے۔ آدم علیہ السلام کو نکالا تو ہم یہاں سے نہیں نکالتا۔ آج دیکھو آج کیا ہے دین کی قدر اپنے پاس، یہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں روپے خرچہ کریں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لاکھوں کی پبلک ہے، کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں اگر کوئی ایک دن بھی اگر رہ گیا، وہ علم لا الہ الا اللہ کا حاصل کرا تو وہ تمام علم پہ بھاری ہے اس کا علم، وہ علم ہے یہاں پر
خانخواہوں میں. یہ علم کو چھوڑ دیے، یہ علم کو چھوڑ دیے. جب مرتے وقت یہ علم کی ضرورت ہے ہمارے کو. لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نہیں ہے مرتے وقت میں. بار بار بات آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. بچوں کا کھیل نہیں ہے ایمان پہ خاتمہ ہونا. کب مروں گا میں، کچھ وقت ہے یار طے ہے میرا، تو وہ وقت ہم کلمہ طیبہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہی نہیں معلوم اور موت کا کب موت آنے والی ہے. تو کیسی کیفیت رہنا ہماری؟ ہر سانس میں لا الہ الا اللہ چلتے رہنا. تو ایمان پہ خاتمہ تھا. وہی تعلیمات مل رہے ہیں ہمارے یہاں پہ نہیں. وہ تعلیمات کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انہیں، تو ذکر کے ساتھ جب انتقال ہوتا ہے تو ایمان پہ جب خاتمہ ہوتا ہے اس کا. تو خواجہ غریب النواز ہم زمانے سے بول رہے ہیں. کئی لوگ نعرے لگا لیتے بھی گئے خواجہ غریب النواز، غریبوں کو نوازنے والے، یہی چھ نا اس کا معنی. خواجہ غریب النواز، غریبوں کو نوازنے والے نہیں. ارے غریبوں کو تو اللہ نوازتا نا، نوازنے والا تو اللہ ہے. یہ تو مشرکانہ کلام ہے. یہ تو آج نہیں لگا رہے فتوے، صحبت میں نہیں بیٹھے اللہ والوں کی فتوے لگا رہے ہیں. خواجہ غریب النواز، ارے غریبوں کو تو اللہ نوازنے والا ہے. نقل نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نقباشد. خواجہ غریبوں کو نوازنے والے کیونکہ ہر انسان غریب ہے، کوئی امیر نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تمام کے اے انسان، اے وہ انسان تم سب کے سب فقیر ہو. پہلے فقیر بنا کے غریب کرتے اس کو پہلے، اس کے بعد مالدار بناتے. جتنا مجھ کو بگاڑا ہے اتنا ہی مجھ کو سنوارا ہے. جتنا ہم کو بگاڑتے نا اتنا ہی سنوارتے. دنیا کو تو دکھتا ہے نا بہت بگڑے ہوئے دکھ رہے ہیں نا، بول کے کیا بگڑے دکھتے ہیں نا؟ کاروبار چھوڑ دیے، نوکری چھوڑ دیے، خالی اللہ اللہ کرے، پاگل ہو گئے نا بولتے. بگڑ گئے نا، نکل گئے ہاتھ سے بولتے نہیں. یہ بگاڑ دیتے دنیا سے توڑائے تھے، توڑا کے مولا سے لگائے تھے، مولا کی دھن لگا دیتے ادھر ہی تھے. حدیث کے مزاج بنائے تھے. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم یعنی اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں. آج ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے. جیسا کہ ایمان کی حفاظت کیسا کرنا ہے آج کے زمانے میں؟ ایک کانچ کا حباب ہے، ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی، چاروں طرف سے پتھر کی بارش ہو رہی. اب اس کو حباب کو بچا کے لانا ہے. کیسا لائیں گے؟ اوپر سے بارش، نیچے سے بارش، ادھر سے بارش، ادھر سے بارش، چاروں طرف سے بارش ہوتی پتھروں کی. کس طرح مشکل ہے وہ حباب کو بچا کے لانا صحیح سلامت. ویسا ہی آج ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے آج ایمان کو بچانا. ایمان معلوم ہوگا تو کی حفاظت کریں گے نا. اس واسطے فرمائے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ہماری. جب تک ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی ہماری. آج کیوں ہے اتنے ایک دوسرے کو دیکھ کے جلن، حسد، کینہ کیوں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ اس کے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ اس کا مال سمجھ رہا. ارے اس کے دو گھر آ گئے، چار گھر آ گئے اس کے، یہ اس کا مال سمجھ رہا. شرک کر رہا، شرک کر رہا. ارے اس کا بہترین مرسڈیز کار آ گئی اس کے پاس، میرے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مرسڈیز کار آ گئی. شرک کر رہا. اس کا نے کہاں سے آئی؟ اس کی ہے وہ. دم نکلتا ختم ہو سے، کون ہے اس کا وارث؟ نہیں، دوسرا ہو گیا. یہ کب شرک کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو مالک اگر جانا تو شرک سے بچتا، غیر کو مالک جانا تو حسد، جلن وہیں سے شروع ہوتی. اب لاکھوں روپے خرچہ کر کے نہیں اعمال میں سدھار لانے کی کوشش کریں. کہاں سے اعمال میں سدھار آتا؟ جب دل میں شرک ہے بسا ہوا تو کہاں سے آتا؟ دل میں شرک بسے ہوا ہے. یہ اس کا، یہ اس کا نتا مال ہے، اس کا نتا مال ہے. کس کا نے بھی کچھ بھی مال نہیں ہے، سب فقیر ہے اللہ کے. تو ایسا جو غریب اپنے آپ کو سمجھتا نا، جب احساس پیدا ہوتا کہ ارے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب مولا کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہی غنی ہے، اللہ ہی غنی ہے، بقیہ اپنے فقیر ہے. جب یہ فقیر ہونے کا اپنا احساس جب اپنے قلب میں آ جاتا نا اللہ کی جانب سے، تو اللہ تعالیٰ
خواجہ غریب النواز سے ملا دے جب یہ احساس پیدا ہونا ہمارے اندر، وہ احساس پیدا ہی نہ ہو رہا اپنے اندر. جب وہ احساس پیدا ہوگا کہ میں غریب ہوں میں، تو جب خواجہ نوازتے، جب کیا نوازتے؟ علم دین سے نوازتے، کہ دنیا کی دولت سے نہیں نوازتے. خواجہ یعنی کیا سمجھنا، خواجہ نوازنے والے تو اللہ ہے، پھر خواجہ غریب کس کو کیوں نوازتے؟ نہیں. جس کی جو کام ہے اللہ تعالیٰ جس سے ہر شے میں کچھ نہ کچھ حاجت روائی پن رکھا، راست اللہ کے ہماری حاجت پوری نہیں کرتا، کوئی بھی حاجت رہن دو، چاہے وہ علم دین بھی حاصل کرنا رہن دو، ہمارے کو راست پورا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے، نہیں کسی نہ کسی کے ذریعے پوری کرتا. حاجی تو اللہ ہے، غریبوں کو نوازنا اللہ ہے، یہ ہے نہیں ہمارے پاس. الزام لگاتے نہ لگاتے. مشکل کشا، ارے مشکل کشا تو اللہ ہے، نہیں مشکل میں راحت دینا تو اللہ ہے، اللہ والوں کو مشکل کشا کر رہے. نہیں مشکل کیا ہے نہیں معلوم، غریبی کیا ہے نہیں معلوم، مشکل کیا ہے. آج کے زمانے میں سب سے مشکل کیا ہے؟ دیکھو سب سے مشکل اللہ کو پانا، مولا یعنی بندہ مولا سے مل لینا، یہ سب سے بڑی مشکل کام ہے. یہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ایک بندے کو مولا سے ملا دینا. ایک بندے کو مولا سے ملا دینا تو انہیں کیا ہوتا، انہیں مالدار ہو جاتا انہیں. تو اللہ نہیں، خواجہ غریب و نواز یہ مال دیتے ہم کو، غریبوں کو یہ مال سے نوازتے، کیونکہ ہم غریب ہیں پورے. قرآن کا مزداق بننا ہے ہمارے کو. کیا بننا ہے؟ قرآن کا مزداق کیا ہے؟ ہم فقیر ہو جانا، ہم فقیر ہو جانا. ہم کو فقیر بناتے پہلے اللہ والے، نہیں فقیر بنائے کے بعد لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازتے. اب جس کے خل میں نہیں آ گئی بات کہ میں تو محتاج ہوں اللہ کا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب ہوں. پھر یہ سب کس کا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ سب کس کا ہے؟ سب بول رہے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، وہ گھر میرا ہے، وہ زمین میری ہے، سب میرا 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 بول رہے. سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ کا ہے تو کہاں ہے؟ دکھ رہی نہیں اللہ کا. نہیں پریشان ہو کے جب جاتا اللہ والے کی بارگاہ میں، خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں جب جا کے بولتا خواجہ غریب النواز سرکار یہ کیا ہے؟ تو آپ بتا دیں دیکھ کیسا ہے، بتا دیں اللہ مالک ہے، ایسا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا بھی 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 مالک اللہ ہے. نشانیاں بتلا دے، نشانیاں بتا 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 کے کیا کرتے ذات تک پہنچائے دے. نشانی سے ذات تک پہنچتے. پہلے آثار کا علم دیتے، پہلے اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے، اس کا مالک اللہ ہے. کیا ہے یہ گھر کا مالک فلاں ہے، وہ تو اس کی نشانی ہے. یہ نشانی لگا دی، یہ گھر کے مالک فلاں شخص ہے، یہ گھر کے مالک فلاں شخص ہے. نشانیاں ہیں پورے. یہ صرف نشانی سے معلوم ہو رہا کہ گھر فلاں شخص کا ہے. اب ان سے ملنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ نشانی سے ذات تک پہنچنا پڑتا. لیکن کائنات پوری اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ رہے. وہ اللہ کی ذات تک پہنچاتے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بات آ رہی تھی کہ شیطان جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، تو ہم کون سے کیک کی مولی ہے؟ نہیں نکال سکتا یہاں سے. نکالتا شیطان، نکالتا شیطان ہمارے دم تک ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. یہ محفلوں سے دور کرتے جا رہا، دن ہر دن ہر دن ہر دن ہر دن یہ محفلوں سے دور کرتے جا رہا. اعمال میں لگاتے جا رہا، اعمال اعمال اعمال، اصلاح اعمال اصلاح اعمال اصلاح اعمال، اعمال میں لگا جا رہا. اعمال کی محفل گرم ہے، ایمان سے خالی ہے پورے. یہ خانخواہوں میں ایمان کی تعلیم ہوتی ہے. نہیں ایمان یعنی اللہ کو اپنے ساتھ بتاتے ہیں. جب اللہ کو اپنے ساتھ پا لیتا ہے تو جب اس کو سکون ملتا ہے. ذکر کرو یا نہ کرو ہمیشہ مولا کو اپنے ساتھ پاتا ہے، کیونکہ جو چیز ساتھ ہوتی ہے اسی سے سکون ملتا نا ہمارے کو. جب سکون ہو گیا کہ میری، اب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے یہ علم حاصل کرا کے میری ہر حاجت اللہ ہی سے پوری ہوتی. تو اب اس کے لیے پیسہ رہو یا نہ رہو، مال رہو یا نہ رہو، جائیداد رہو یا نہ رہو،
ہمیشہ سکون میں رہتا ہوں. کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین ہونا ہمارے اندر. تو جب ذکر کرو یا نہ کرو کیا ہوتا؟ ہمیشہ سکون. صرف متوجہ، جیسا غفلت آ گئی، پریشانی آ گئی، متوجہ ہو اللہ کی طرف تو سکون میں. ارے مولا میرے ساتھ ہے، مولا میرے ساتھ ہے. یہ علم ہم کو یہاں پر اللہ والے دے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ نے تو یہاں پر ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کہ خواجہ غریب النواز کا جو فیضان ہے آج نہیں ہے، زمانے سے جاری ہے ہمارے پاس الحمدللہ. کیا ہے فیضان خواجہ غریب النواز کا؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہے. یہ ہے دنیاوی فیضان نہیں، دنیاوی فیضان نہیں. دنیا تو مخدر کی آتی برابر، لیکن حقیقی فیضان کیا ہے خواجہ غریب النواز کا؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہے. لا الہ الا اللہ کا علم ہے. وہ علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو. وہ علم حاصل کر کے نہیں اپنے مقصد حیات کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے ہمارا. وہ کام میں لگائے. اللہ والے جو نہیں، جو خواجہ غریب النواز کا جو ورد کرتے نا، یہی ہے وہ ورد. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کے ذریعے مولا تک پہنچاتے ہیں ہمارے کو. یہ علم ہم کو ہمیشہ دیتے رہتے آگے اپنے یعنی ہمارے شیخ کی صورت میں. تو ہمارا تسلسل کیا چل رہا تھا؟ ہم دیکھیں علم دین میں کیا دیکھیں ہم؟ 5 اصل ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید. یہ 5 اصل میں سب سے پہلا اصل اسلام ہے. اسلام میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو 4 ناموں سے جانتے ہیں، یہ بھی دیکھیں ہم. ہمارا مقصد حیات ہے یہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. وہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ میں آج ہم صرف اس کے لفظ دیکھیں، اس میں کتنے لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں. لا الہ الا اللہ میں نہیں 2 جز ہے. پہلے تو ایک جز الوہیت ہے اور ایک جز رسالت ہے. جز الوہیت لا الہ الا اللہ ہے، جز رسالت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 جز ہے اس میں. جز الوہیت میں 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ. اور جز رسالت میں 3 لفظ ہے، محمد رسول اللہ. جملہ 7 لفظ ہے اس میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حروف اس میں 12 ہے جز الوہیت میں، اور جز رسالت میں بھی 12 ہے. جملہ 24 حروف ہے اس میں لا الہ الا اللہ میں. یہ فیضان غوث یعنی فیضان خواجہ غریب النواز ہے. یہ حقیقت میں یہ شیخ کا علم ہے. یہ خواجہ غریب النواز کا علم اپنی شیخ کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں ہم یہاں پر. انہی کا علم لے کے ہم تجدید ایمان کر رہے ہیں. ہماری انہی کا علم ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو ہم جو لفظ یعنی اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس کا یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیونکہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی تو اردو یعنی اردو ترجمہ ہے. یہ معبود عربی ترجمہ ہے. یہ بھی عربی کا ترجمہ عربی میں ہو جا رہا. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. صرف معبود یعنی الہ کی جگہ معبود کا ترجمہ کر دیں. نہیں تو معبود کیا ہے؟ معبود کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. یہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. معبود کب ہوتا؟ اللہ تعالیٰ. کوئی عبادت کرنے والا ہونا، کوئی عبادت کرنے والا ہونا تو معبود ہوتا. عبادت کر رہا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا. تو جب کون عبادت کرتا تھا اللہ کی؟ کون عبادت کرتا تھا اللہ کی؟ تو کیا جب اللہ معبود نہیں تھا؟ جبھی بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ. جبھی بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر منقطع کرتے ہیں تو وہ کفر ہو جاتا. تو معبود ہونے کے لیے ایک عابد ہونا اور عبادت ہونا. عابد کیا ہے؟ فاعل ہے. عبادت کیا ہے؟ فعل ہے. معبود کیا ہے؟ مفعول ہے. جب کائنات میں کوئی نہ تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہ تھا. عابد ہونا، عبادت ہونا تو معبود ہوتا نہیں. جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، عابد تھا نہ عبادت تھی،
پھر معبود کہاں تھا؟ تو کہ اللہ جب معبود نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے صفت اللہ کی منقطع ہو رہی، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کفر ہو جا رہا. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. معبود کیا ہے پھر یہ؟ تو معبود کی فہم دیکھنا ہے تو مشرکان مکہ جو تھے اس وقت وہ کس کی عبادت کرتے تھے، ان کی فہم دیکھنا پڑتا. معبود کس کو بولتے تھے وہ لوگ؟ کس کو معبود بولتے تھے؟ یہ خواجہ غریب و نواز کے دامن کو ہاتھ میں لیے تو معلوم ہوا بدھ کی فہم جب ملی. نہیں، افلاطون، اللہ والے فرماتے افلاطون کے پاس نہیں ہے بدھ کی فہم، بڑے بڑے علماء اکرام کے پاس بھی نہیں ہے بدھ کی فہم. الہ کے معنی معبود کر کے چلے گئے، میں معبود کس کو بولتے معلوم بھی نہیں ہے. نہیں، کس کو بولتے معبود؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ترجمہ کر دیے. اب بچپنے سے پڑھنے بچپنے سے کفر کلامش کر رہی، کفر کلامش کر رہے ہیں پورے. جس کو نہیں، جس کو خواجہ غریب ہونا اس کا دامن ملا، انہیں جس کو فہم سمجھا معبود کی، دوسرا کوئی نہیں سمجھا. جو نسبت لے لیا اسی کو معلوم معبود کی فہم ہے، کسی کو بھی نہ معلوم. معبود بولتا عبادتوں کا لینے والا یہ ہے نا. جب عبادت کرنے والے نہیں تھا، کوئی عابد ہی نہیں تھا، تو کیا جب معبود نہیں تھا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ یعنی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کرا، مخلوق کو پیدا ہی نہیں کرا تو معبود کہاں سے ہوا؟ ایک وقت تھا نا جب اللہ ہی اللہ تھا، جب کون عبادت کرتے تھے اللہ کی؟ کوئی تھا عبادت کرنے والا؟ عبادت تھی، پھر معبود کیسا ہوا اللہ تعالیٰ؟ تو کیا جب معبود نہیں تھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ شروع سے ازل سے لے کے ابد تک معبود ہے انہیں. یعنی ازل یعنی جس کی ابتدا کسی کو بھی نہ معلوم سوائے اللہ اس کے رسول کے. نہیں، ازل یعنی جس کی ابتدا کسی کو نہیں معلوم، ابد جس کی انتہا کسی کو نہیں معلوم. جب سے اللہ معبود ہے، جب تک معبود ہے اللہ تعالیٰ. ہم جو ترجمہ کریں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بولے تو کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کفر ہو رہا ہے اس میں. معبود کیا؟ عبادتوں کا لینے والا. تو اللہ تعالیٰ نہیں کلمہ طیبہ کو عربی زبان میں بھیجا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے. مشرکان مکہ بھی جب عرب تھے، نہیں وہ لوگ معبود کس کو سمجھتے تھے؟ ان کی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو بھیجا، سمجھایا کیا ہے کلمہ طیبہ، کیا ہے ان کی فہم کیا تھی. معبود کس کو بولتے تھے وہ لوگ؟ جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی اس کو معبود بولتے تھے. ان کو یقین تھا کہ اس سے میری حاجت پوری ہوتی، تو اس کا معبود کا ایک بت بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے فہم کیا تھی، ان کے خل میں کیا تھا؟ معبود کس کو بولتے تھے؟ جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی، تو انہوں اس کی عبادت کرتے تھے. تو معبود کے معنی کیا ہے؟ حاجت روا کے. معبود کے معنی حاجت روا. تو یہاں پہ کیا ترجمہ کرے اللہ والے ہم کو؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. یہ حقیقت میں ترجمہ ہے کلمہ طیبہ کا. نہیں تو آج تک ہم وہی پڑھے، نہیں معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں پڑھ رہا ہی، لیکن اس کی فہم کیا تھی ہمارے پاس؟ معبود یعنی وہی ہے نا. اب معبود سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں اس کی. ہم عبادت کرنے والے، ہم عابد ہیں. نماز عبادت ہے، اللہ معبود ہے. ہم نماز نہیں پڑھے، پوری کائنات نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھے، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ معبود نہیں ہے، تب بھی معبود ہے اللہ تعالیٰ. کائنات میں اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرا تو کیا اللہ معبود نہیں ہوتا؟ جبھی بھی معبود ہے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہیں کرا تبھی بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ. یعنی حاجت روا، جبھی بھی ہماری حاجت پوری کرا تھا. ارے جب تو اپن تھے ہی نہ، ہماری حاجت کیسا پوری کرتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں. جب بھی تھے ہم تھے جب بھی، ہمارا بھی پتہ نہیں ہم زمانے میں پیدا ہوتا ہے دنیا میں. نہیں، کہاں سے بتا رہے اللہ والے کلمہ طیبہ؟ نہیں، ابھی مخلوق تھیش نہیں، اللہ ہی اللہ تھا. نہیں، کائنات میں کچھ نہیں تھا، مولا ہی مولا تھا. ہو کا عالم تھا، ہو نور، ہو کا عالم تھا پورا، ہو ہی ہوتا. اللہ تھا ہی نہیں، کوئی مخلوق ٹھیک نہیں. پھر ہم کہاں تھے؟ پھر اللہ کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا تھا معلوم ہمارے کو؟ تب بھی ہم تھے، کہاں تھے وہ معلوم کرنا پڑتا ہو. تو معبود کے معنی کیا ہے؟ حاجت روا کے. حاجت روا
تو مشرکان مکہ کے پاس کیا تھی فہم معبود کی، جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی، اس کی عبادت کرتے تھے۔ آج مسلمان کیا کر رہا؟ آج مسلمان کیا کر رہا؟ جس سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، کس سے حاجت پوری ہو رہی ہے ہماری؟ ابھی بولے نا مولا پیسہ ہے تو سکون دکھ رہا، کیوں سکون دکھ رہا؟ یقین ہے پیسے سے حاجت پوری ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب بتا رہے ابھی تک اپنے کو نہیں، پیسے سے حاجت پوری ہو رہی بلکہ یقین ہے بلکہ اس کو سکون دکھ رہا ہمارے کو، لیکن اللہ سے حاجت پوری دکھ رہی نہیں اپنے کو کہیں بھی۔ کہاں سے سکون ہوگا اللہ کا ذکر کرتے؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ کئی وقت بول رہے ہیں مگر دل میں پیسہ تھے، ہاں بولنا بھائی یہ ثواب ملتا بول کے بولنا ہے، ثواب کیسے بنے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 1200 مرتبہ کرو، 1000 مرتبہ کرو، 2000 مرتبہ کرو، کیا بولو ثواب ملتا؟ ثواب نہیں، دل میں کفر، شرک، نفاق، ارتداد بھرے ہوا ثواب ملتا، کہاں سے ملتا ثواب؟ نہیں ہے، ایمان اس نہیں ہے، کہاں کا ثواب ملتا؟ ایمان والے کا سے ثواب ہے پورا۔ حضرت مثال دیتے نا ہمیشہ، بائی 1 get 1 فری، ایمان والے کے واسطے پورے ثواب ہے پورے، نہیں پورے جتنے بھی یعنی نعمتوں کا وعدہ کرا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے واسطے کرا، ایمان ہے تو وہ ہے۔ نہیں میں وہ بائی 1 نہیں لیتا ہوں بھائی گیٹ 1 فری جو ہے نا وہ دیتا بولتا دیتا دکان والا، نہیں اپن کیا کریں، میں ایمان تو نہیں لاتا ہوں، ثواب دے دے اللہ میں بول کے دعا کریں، کہاں سے ملتا ثواب؟ ایمان والے سے ثواب ہے نہیں۔ پرچیز کریں گے تو ہم کو فری کا آئٹم ملیں گا، ویسے ایمان لائے تو ثواب ملیں گا، نہیں ایمان اس نہیں ہے ثواب ثواب ثواب، کتنا ثواب کماتے نہیں۔ یعنی دنیا میں یعنی دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، کفر، شرک، نفاق، کیا ہے یہ پوری دنیا کی محبت سے چاہتا پورا، یہ پوری دین کی طرف تو ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہے، ٹائم ہو گیا اپنا 10 بج گیا۔ یعنی دین کو آج کیا سمجھ رہے ہیں ہم آتے، دین کی بات اب دیکھو، دین کی محفل ہے کون ہے لوگ؟ دین کی محفل میں کہاں ہیں لوگ؟ کہاں ہیں دین کی محفل میں؟ دنیا کی محفل میں بولو 4-4 ہزار، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، 2-2 ہزار آدمی، نہیں 20-20 ہزار آدمی کی دعوت ہو رہی۔ دیکھو دنیا کی دعوت دیکھو آج، دیکھو ہم خود دیکھ رہے ہیں، جاتے نا ہم 1000 آدمی کی دعوت، 2000 آدمی کی دعوت، شادی ہے، ولیمہ ہے، چھٹی ہے، چلا ہے، رسم ہے، سانچہ ہے، کیا کیا دعوت ہے، کتنے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ؟ یہاں پہ اللہ کی دعوت ہے، یہ دعوتی کلمہ سمجھ رہے ہیں اپن، یہاں پہ اللہ دعوت دے رہا، میں حاجت روا ہوں بول کے، کوئی دعوت دیا ہمارے کو تو کتنا یقین رہتا دعوت دے تو کھلاتا ہے نہیں بول کے، نہیں دعوت بولتے کھلاتا بول کے یقین نہیں ہے، نہیں ہم گھر سے ٹفن لے کے جاتے ساتھ میں، کھلاتا کہ نہیں کھلاتا یہ کیا بولتا انہیں۔ کوئی اگر دعوت دیا ہمارے بھائی ہے بھائی آپ کی دعوت ہے شام کی، ہم پکا لے کے ساتھ میں ٹفن لے کے گئے، جا کے بولے ارے کیا ہے یہ کیا ہے، بولے تو نہیں بھائی ٹفن لے کے آیا ساتھ میں تم کھلا دے گی نہیں کھلا دے گی، بولے تو کیا بولتا ہوں کتنا ناراض ہوتا ہوں، میں تیرے کو دعوت دیا، میرے پاس دم ہے بول کے تیرے کو دعوت دیا ہوں گا نا میں کہیں دم نہیں رہتا تو کہیں کو دعوت دیتا تھا تیرے کو میں، تو میرے پر بھروسہ نہیں کرا، نہیں خوش ہوتا ناراض ہوتا ہوں نہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کو بھی نہیں پڑھے ہم صحیح، جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا نہیں پڑھے کلمہ طیبہ کو، جیسا وہ نے دعوت میں ٹفن لے کے گیا نا تو کیا دوست ناراض ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں دعوت دے رہا، کیا دعوت دے رہا؟ تیری ہر حاجت میں پوری کرتا ہوں بول رہا، ہر حاجت تیری میں پوری کرتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زیرو چیزیں نا یعنی زمین پر تمام کی حاجت میں پوری کرتا ہوں بول اللہ تعالیٰ، میرے پہ فرض ہے بڑا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، جیسا انہیں دوست پہ بھروسہ نہیں کر کے ٹفن لے کے گیا نا، ہم بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، نوکری کو اپنے دل میں رکھ لے کے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دیتا کی نہیں کی، نہیں کاروبار کو اپنے دل میں رکھ لے کے جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نہیں تجارت کو ہر چیز یعنی بھری ہوئی کچری کنڈی ہے اپنی دل، تو اللہ تعالیٰ بولا میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں، بولا وعدہ کرا، تو کیا رکھ لے کے آیا دل میں، یہ عبادت تو کر رہا، دعوت میں تو جا رہا، اللہ کی نماز تو پڑھ رہا برابر، لیکن دل میں ٹفن لے کے جا رہا، کس کا؟ کاروبار، تجارت، نوکری، یہ ٹفن رکھ لے کے جا رہا ساتھ میں، اللہ دیتا کی نہیں دیتا کی، جیسا جا کے ٹھہریں گے اللہ کی اللہ اکبر بولتے دیکھتا اللہ تعالیٰ ارے ٹفن لے کے آیا تو نوکری کا،
میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں، بولا تیرے کو یقین تھا میرے اوپر، تو اللہ ناراض ہوتا نماز میں؟ نہیں. نماز میں جب جا رہی اللہ سے ہم کلام ہو رہی تو اللہ خلق پہ نظر ہے نا مانی. خلق میں جب دیکھیں گا تو انہیں ٹفن لے کے آیا نہیں، کتنے ٹفن لایا؟ ان گن ٹفن، ایک ٹفن میں نہیں، انہیں تو ایک ٹفن لے کے گئے نہیں، کئی ٹفن بھر لے کے لایا اس میں نہیں. پیسہ، مال، جائیداد، نوکری، تجارت، سب ہر چیز بھر لے کے لایا. نوکری چلے گئی تو کرایہ آ رہا اس میں پلتا ہوں نا، کرایہ چلے گا تو وہ جائیداد ہے نا بیچ کے پلتا ہوں، وہ چلے گا تو ایک کے پیچھے ایک پہ نکلتے رہتے. جب پورا چلے جاتا جب بولتا اللہ مالک ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بولتا جب نہیں. یہ ہم کو سمجھنا ہے. یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہم کو یہاں پر سال کے 12 مہینے مل رہا. حقیقی فیضان غوث اعظم یہ ہے. لیکن ہم یہ فیضان غوث اعظم کو چھوڑ کے ہم دنیا میں پڑے ہوئے، دنیا دنیا دنیا، دین کی فکر ہی نہیں اپنے کو. مرغ جو ہوتا نا، مرغ جو ہوتا وہ کچرے کی کنڈی پہ پیرا مارتے رہتا. آج ہم غلام خواجہ غریب نواز بول رہے ہیں، لیکن دنیا میں پڑے ہوئے اپن نہیں، دنیا میں پڑے ہوئے، لیکن اپنے آپ کو کیا بول رہے اپن؟ ہم تو غلام غوث اعظم ہیں، غلام خواجہ غریب نواز بول رہے ہیں، لیکن دنیا ہمارے کیسا پڑے. تو دیکھو یہاں پر یہ اپنے محلے میں اتنے اہل طریقے، اتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، لیکن حقیقی فیضان یہاں پر مل رہا خواجہ غریب نواز کا، وہ لینے کو کوئی نہیں آتے. سب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اپن. اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے، ہمارے شیخ کی مثال دے کے سمجھاتے، تم نا یہاں دنیا میں پڑے ہوئے بولتے ہمارے کیا پڑے ہوئے تم نا ایک کچرے کنڈی میں مرغ رہتا نہیں، وہ مرغ کیسے تم نہ بولتے ہمارا کیا کرتا انہیں مرغ کو کچرا کو پیرا مارتا کیا کرتا ہے، ایک کھانے کا دانہ ملتا، چاول کا دانہ ملتا، کیا کرتا اس کو کھا لیتا. پھر پیرا مارتا ایک دال دکھتی، دال کا دانہ دکھتا، پھر اس کو کھا لیتا. پھر ہاتھا پیرا مارتا، کچھ بھی ایک دانہ دکھا تو کھا لیتا. وہ مارنے میں ایک سانچا موتی آ جاتا اس کو اندر. ایک سانچا موتی آ گیا تو کیا کرتا اس کو؟ لات مار دیتا اس کو بھی. لات مار کے پھر وہی دانہ چنتا ہوں، ایک چاول کا دانہ. اگر اس کو سانچے موتی کی خطر رہتی تو کیا کرتا تھا؟ انہیں سانچے موتی کو لے کے اگر اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتا تو گودام بھر کے چاول رکھ سکتا تھا انہیں خرید کے. اس کو سانچے موتی کی خطر نہیں تھی اس کو. تو ہمارے کو بھی ویسی چھ بولتے اللہ والے. دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی تم لوگوں کو، دنیا کو تو اچھی سمجھ میں آتی، جہاں دنیا ملی اٹھا لیتے دنیا، جہاں دنیا ملی اٹھا لیتے دنیا. دین کی بات بولتا لات مارتے، دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے، ٹائم رہا تو جائیں گے حلقے میں، ٹائم رہا تو دیکھیں گے. جس طرح مرغا کیا کر رہا لات مار دے رہا نا موتی کو، سانچے موتی کو، اسی طرح کیا کریں ہم بھی دین کی بات آتے ہیں لات مار دے رہے ہیں. ارے اللہ حاجت رہو یہاں پر، یقین دلا رہے یہاں پہ آؤ تو نہیں آتے یہاں پہ. اور دیکھیں گے نوکری میں، تجارت میں کیا ہے، وہ چاول کے دانے پورے. وہ حاجت رہو یقین ہو گیا تو گودام بھر سکتا ہو، گودام بھر سکتا. وہ یقین ہمارے کو یہاں پر لا الہ الا اللہ کے ذریعے مل رہا. تو ہمارا تسلسل شروع ہوا لا الہ الا اللہ کا. تو انشاءاللہ آنے والی محفل میں اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. اب کیا ہے، آج خواجہ غریب نواز کا بھی تھوڑا عرس شریف کا موقع تھا، آپ کے ارشادات کو لے کے ہم تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے. آنے والے پروگرام میں ڈائریکٹ ہم کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے، کیونکہ اگر کلمہ طیبہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو جیسا نہیں اس اعتبارات الہ تک لائیں گے، اس کو لا کے پھر اعتبارات الہ بھی سمجھیں گے کیا ہے اعتبارات الہ. تو جب ہم کو مولا ہمارے ساتھ، جب ہم اپنے آپ کو مولا کے ساتھ پاتے جب اپن، تو یہ مقصد ہے اللہ والوں کا اپنے مریدین کو یعنی مولا تک پہنچانے کا. اصل کرامت یہ ہے، کرامت جو بول رہا تھا نا ہمیں، اصل میں کرامت کیا ہے؟ ایک بندے کو مولا سے ملا دینا سب سے بڑی کرامت ہے. آج خالی ایک اپن معمولی آدمی کو اگر کوئی سی ایم سے ملا دیا تو نہیں، ارے بہت بڑا کام کرے بولتے ہیں نہیں. اب اپنے عام انسان کو کوئی لے گا کہ پرائم منسٹر سے ملا دیا تو نہیں. عام انسان اپنے ایسے لوگوں کو لے گا کہ پرائم منسٹر سے ملا دیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بہت بڑا کام کرے بولتے ہیں. کیا پہنچ ہے بھائی تمہاری، بہت بڑا کام کرے لوگ، کہیں پہنچے ہوئے دکھ رہے ہیں نا بولتے نا. بولتے کوئی سی ایم سے ملا دیے ہمارے کو، کوئی اگر پرائم منسٹر سے ملا دیے، کوئی ایم ایل اے سے، کوئی ایم پی سے ملا دیے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بہت پہنچے ہوئے دکھ رہے ہیں نا، کیا کرے بولتے فلاں شخص سے ملا دیے لے کے آگے ان کو. یہاں کس سے ملا رہے ہیں اللہ والے؟ نہیں، کائنات کے رب سے ملا رہے ہیں، کائنات کے مالک سے ملا رہے ہیں. جو پی ایم ہے، جو سی ایم ہے، جو ایم پی ہے، جو ایم ایل اے ہے نا، وہ تمام کے رب سے ملا رہے ہیں. وہ تمام کو مقام جو دیا نا اس سے ملا رہے ہیں. یہ کرامت ہے اللہ والوں کی حقیقت میں، یہ ہے کرامت.
لیکن تھوڑی خانخواہوں میں کچھ غلط کاموں کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، خانخواہوں سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، نہیں، خانخواہوں سے ٹوٹ رہی، خانخواہوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کام چھوڑ دیے. آج یہ کام چھوڑ دیا ہم صرف عہدوں کے لیے، گدی کے لیے، مرتبے کے لیے، ایک مقام حاصل کرنے کے لیے کام چل رہا. آج دیکھو نہیں دیکھ رہے، آج میڈیا کا زمانہ ہے، لڑ لے رہے درگاہوں میں، میری جگہ تیری جگہ، میری گدی تیری گدی. کیا کرتے گدی لے کے؟ کتنے دن زندہ رہتے؟ یہ گدی کو معمولی گدی سمجھ رہے ہیں. اللہ والے کیا سمجھتے اللہ والے؟ ارے یہ گدی پھولوں کا سیج نہیں ہے، میں یہ گدی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا سیج ہے بولتے. یہ نہیں، کانٹوں کے سیج پہ بیٹھنے کے برابر ہے یہ گدی. وہ گدی کو لڑ لے رہے لوگ، وہ گدی کو لڑ لے رہے. یہ کچھ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں جماعت سے لوگ کرتے جا رہے ہیں، حقیقی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ کیوں بول رہا ہوں بار بار؟ اس وجہ سے کہ ہم کو اصل جو خانخواہ کا کام ہے نا، یعنی یہاں پہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم کلمہ طیبہ کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے یعنی وہ جو مقصد حیات ہمارا اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا ہمارا کو، وہ مقصد حیات پورا کرنے کا یہاں پہ محنت کریں. لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے لوگ حقیقی خانخواہوں کو بھی چھوڑ دے رہے، حقیقی خانخواہوں کو بھی چھوڑ دے رہے، نہیں آ رہے. ارے وہاں کیا رہتا؟ وہی چھوٹا مشرکانہ کام ہو جاتا ہے وہاں پہ، نہیں وہی چھوٹا سمجھ رہے. لیکن شرک بھی یہیں پر صاف ہوتا ہے، کفر بھی یہیں پر صاف ہوتا ہے، نفاق بھی یہیں پر صاف ہوتا ہے، ارتداد بھی یہیں پر صاف ہوتا ہے. تو کیسا ہوتا؟ صحبتوں میں بیٹھے تو معلوم ہوتا. لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک ہی ذریعہ ہے، کفر، شرک، نفاق اور ارتداد کی گندگی کو پاک کرنے کا، لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے قلب میں اتر جانا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اپن لا الہ الا اللہ کی تعلیم جیسا یعنی ہمارا تسلسل شروع کریں گے. آج تھوڑا تسلسل رک گیا ہمارا، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاک اللہ.